حقیقت کی دنیا کے مہذب اور قابل احترام ساتھیوں، ہماری ہمیشہ سے یہی کاوش رہی ہے کہ ہماری ہر ویڈیو آپ احباب کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے اور آپ کو دنیا کی حقیقت سے وقتاً فوقتاً روشناس بھی کرواتی رہیں۔ تو آج ارض یعنی زمین جس پر ہم قیام پذیر ہیں کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی حقیقت سے آگاہ کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات زندگی کے دن بسر کر رہی ہیں، ایک دھماکے کے باعث وجود میں آئی، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی مخلوقات کے لیے تخلیق کی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج کا انسان دنیا میں اس قدر مگن ہو چکا ہے کہ اپنے خالق حقیقی کو بھولتا جا رہا ہے، جو کہ سراسر خسارے میں ہے۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے حسب روایت آپ احباب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ احباب کی خدمت میں پیش ہو سکے اور آپ کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کروا سکے، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہمیں کامنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکیں۔ تو چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ ہمارا آج کا موضوع ہے زمین کی تاریخ اور اس کی حقیقت۔ زمین نظام شمسی کا سب سے بڑا اور کشف سیارہ ہے۔ یہ تمام شمسی سیاروں میں واحد سیارہ ہے جہاں زندگی وقوع پذیر ہے۔ زمین کے وجود کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، جن میں اہم نظریہ بگ بینگ کا ہے، جس کے مطابق 4.57 ارب سال پہلے زمین ایک شدید پگھلے ہوئے مادے کی صورت میں تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی فضا میں پانی جمع ہوتا گیا اور اس کی سطح ٹھنڈی ہو کر ایک کرسٹ کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد چاند کی تشکیل ہوئی۔ سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ مریخ سیارے کا ایک حصہ ہے جس کی کمیت زمین کا 10واں حصہ تھی، اچانک زمین سے ٹکرا گیا اور اس تصادم کے نتیجے میں چاند کا وجود عمل میں آیا۔ پھر اس کا کچھ حصہ زمین کے ساتھ مل گیا اور کچھ الگ ہو کر خلا میں بکھر گیا، جبکہ کچھ حصہ علیحدہ ہو کر زمین کی ثقلی گرفت میں آ گیا، جس سے چاند کی باقاعدہ تشکیل ہوئی۔ گیسوں کا اخراج اور آتش فشانی کا عمل شروع ہونے سے بخارات وجود میں آئے اور بتدریج یہ بخارات ٹھنڈے ہو کر مائعات کی شکل اختیار کر گئے، جس کے نتیجے میں سمندر بھی وجود میں آئے۔ اس شدید درجہ حرارت پر ہونے والے کیمیائی عوامل سے ایک خودکار مالیکیول تقریباً 4 ارب سال پہلے وجود میں آیا، اور پھر اس کے 50 کروڑ سال بعد زمین پر موجودہ تمام حیات کا منبع وجود میں آیا۔ پھر ضیائی تالیف کا ارتقاء شروع ہوا اور زمین پر موجود زندگی نے سورج کی روشنی کو براہ راست محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل سے پیدا ہونے والی آکسیجن فضا میں جمع ہونا شروع ہو گئی اور کرۂ ارض کے بالائی حصے میں یہ آکسیجن اوزون میں تبدیل ہو گئی۔ پھر چھوٹے چھوٹے خلیوں سے بڑے بڑے خلیے وجود میں آتے گئے اور یہ خلیے مزید پیچیدہ حالت اختیار کر گئے، جنہیں یوکریاسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر بتدریج یک خلوی آبادیاں کثیر خلوی آبادیوں میں تبدیل ہوتی گئیں اور ان خلیوں کا انحصار ایک دوسرے کے لیے لازم ہوتا گیا اور تمام خلیے مختلف کاموں کے لیے مختص ہوتے گئے۔ اس طرح کثیر خلوی جاندار کا بالائی فضا میں موجود اوزون کو آہستہ آہستہ زمین کے گرد ایک حفاظتی تہہ بنا دیا، جس میں زمین سورج کی مضر شعاعوں سے محفوظ ہوگی۔ زمین کی بنیادی طور پر 4 سطحیں ہیں، ان میں کرسٹ، مینٹل، آؤٹر کور اور انر کور شامل ہیں۔ کرسٹ سب سے ٹھنڈی اور سولڈ تہہ ہے، جس کا ڈایا میٹر 12,750 کلومیٹر ہے۔ تقریباً زمین کا 70% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے، جس میں سب سے زیادہ اوسط سمندری پانی کی ہے اور تھوڑا سا حصہ صاف یعنی فریش واٹر پر مشتمل ہے، جس سے زندگیاں مستفید ہو رہی ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن 5 گھنٹوں اور 48 منٹ میں پورا کرتی ہے۔ اس کرۂ ارض پر کل 7 براعظم ہیں، جن میں سب سے بڑا ایشیا ہے، دیگر میں افریقہ، شمالی افریقہ، جنوبی افریقہ، یورپ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا شامل ہیں، جبکہ کل ممالک 195 ہیں۔ ان تمام ممالک میں سب سے بڑا ملک روس ہے، جو کہ پوری دنیا کا 11.5% حصہ گھیرے ہوئے ہے، اور سب سے چھوٹا ملک ویٹیکن سٹی ہے،
جس کا کل رقبہ صرف 0.2 مربع میل ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔